یہ ہماری اور آپ کی جملہ سعادت ہے، اور اس سعادت میں بھی سعادت محسوس کر رہے ہیں کہ بارگاہ حسین میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ خراج عقیدت سماعت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلسل محرم الحرام کے اس محترم و مکرم و معظم مہینے میں یہ مجلسیں یہاں پر چالو ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہیں گی۔ مجھے بھی یہ موقع میسر ہے کہ آپ سے کچھ دیر خطاب کرنے کا۔ کل چونکہ میں نکل جاؤں گا، کل سے میرے اجلاس سب شروع ہو جائیں گے، کیونکہ میں تھوڑی دیر آپ سے خطاب کروں گا، بچے تھوڑا خاموش ہو جائیں اور تھوڑا سا دور ہو جائے تو کہ بچے اصل میں خطاب سننے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ آخری میں شیر نہیں لینے کے موڈ میں۔ سوچ لیں جلدی سے حضرت اپنا خطاب ختم کرے تاکہ ہمیں اپنا کام مقصد پورا ہو جائے۔ لیکن کیونکہ بڑوں کی شیرنی خطاب ہے اور بچوں کی شیرنی مٹھاس ہے، اسی لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اللہ کا قرب ملا مٹھاس سے ملا، اسی لیے اہل سنت والجماعت میں آخر میں مٹھاس رکھتے ہیں تاکہ ان کی نسبتوں سے اللہ کا قرب مل جائے۔ خیر بہر کے میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے دو تین شعر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی شان میں اور گفتگو کر کے میں اپنی حاضری کو تذکرہ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے۔
در حیدر سے نسبت ہے نہیں پر وہ زمانے کی، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پر وہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ یا علی یا علی میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، کوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اللہ یہ شعر آپ لوگوں کو نظر کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سب علی علی والے، یہاں سب حسین حسین والے، یہاں سب صحابہ صحابہ والے، جو کہ مولا کائنات جو تھے مقام رضا پر فائز تھے۔ اب یہ مقام رضا کو سمجھانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یا تو آپ کو خیبر شکن کی ذات سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا، یا کربلا میں حسین سمجھ میں آئے تو سمجھ میں میرا دل چیر کے دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کے دیکھو علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ میرا دل چیر کے دیکھو علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اچھا، علی کے منکروں سے الجھنے کی ضرورت نہیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے کچھ بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دو، لڑو نہیں، بس کرو کیا وہ کرو۔ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، بس ان کا دل جلانے کو، بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام
جگانے کو علی کا نام کافی ہے زمانہ روٹ جائے گا مجھے پرواہ نہیں سید زمانہ روٹ جائے گا مجھے پرواہ نہیں سید میری عزت بچانے کو میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی جگانے کو علی کا نام کافی ہے زمانہ روٹ جائے گا مجھے پرواہ نہیں سید میری عزت بچانے کو ہماری عزت بچانے کو سنیوں کی عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پر اذان حاضر کی ایک بار دوبارہ یہ درود پیش فرمائیں نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی امی وعلیہ صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں نقطہ نقطہ میرا خنجر کی زباں بولتا ہے جب میرے فکر کے تیور میں حسین ہوتے ہیں ریت پہ سو کے وہ مخمل کا مزہ لیتا ہے جس کی تہذیب سکندر میں حسین ہوتے ہیں اور حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو اس لیے ہر سنی کے گھر گھر میں حسین ہوتے ہیں اور اے شبل ہے خدا خود ہی خریدار ان کا جن کے ایمان کے زیور میں حسین ہوتے ہیں ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو شکری کہ حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے کہ حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حضرات محترم آج آپ نے یہ جو مجلس کا ماحول بنایا ہے آدرش نگر میں یہ بالکل آدرش بن گیا ہے اس آدرش کا سمان کرنا چاہیے اور واقعتاً پورا لکھنؤ اندھیرے میں چھایا ہوا ہے سنی پتہ نہیں کہاں ہے نہیں معلوم جو ہے وہ آدرش نگر میں ہے اب کچھ لوگ تو مجلسی کے بارے میں کہتے ہیں مجلس نہیں کرنا چاہیے نیاز نہیں کرنا چاہیے مجلس نہیں کرنا تو وہ لوگ یہ غلط کمپنی ہے مٹھائیاں نہیں تقسیم کرنا چاہیے اسراف نہیں کرنا چاہیے ایسے بھی لوگ ہیں مگر عاشق جناب حسین کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کر کے سکون محسوس کرتا ہے
سمجھتا ہے کہ ہم حسینی ہیں. اس لیے کہ حسین کو سمجھنے کے لیے اس کے رسول ہوگا تو حسین سمجھ میں آ جائیں گے. نبی سے محبت ہوگی تو حسین سمجھ میں آ جائیں گے. ابن زیاد کو حسین سمجھ میں نہیں آئے. لشکر ابن زیاد کو حسین سمجھ میں نہیں آئے. مگر وہی ان کو جب سمجھ میں آ گئے تو تلوار لے کر آئے تھے قدموں میں آ گئے. کیونکہ جس نے حسین کو سمجھ لیا اس نے دین کو سمجھ لیا. جس نے حسین کو سمجھ لیا اس نے قرآن کو سمجھ لیا. اس لیے نبی نے قرآن کا ساتھی حسین کو بنایا. نبی نے قرآن کا ساتھی حسن کو بنایا. نبی نے قرآن کا ساتھی علی کو بنایا. نبی نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا. اپنی آل کو بنایا. تبھی نبی نے کہا تھا انی ترکتکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و ترتیب اہل بیتی. میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن اور اہل بیت ہے. دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا. کبھی گمراہ نہیں ہوگی. نبی نے کہا تھا بھاری چیز جسے نبی بھاری کہتے ہیں جسے نبی بھاری کہتے ہیں قرآن کا ساتھی بنا دے تو حسین کو قرآن کا ساتھی بنائے. 1,24,000 کا نوبے صحابہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جنہوں نے اسلام کے لیے دین کے لیے مشکلوں کا سہارا کیا, تکلیفوں کا سہارا. چاہے ابو بکر صدیق ہو, چاہے عمر فاروق ہو, چاہے عثمان غنی ہو, چاہے خیبر شکن شیر زمن آفتاب نبوت کے دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب ہو, چاہے زبیر طلحہ ہو, چاہے عبداللہ عبد الرحمن ہو, مشکل مراحل سے گزرے. ابو بکر صدیق کو غار میں رہنا پڑا. صحابہ کو اپنے وطن مکہ بلد الامین کو چھوڑنا پڑا. ظالموں نے ظلم کیا. مکہ سے یثرب کا سفر کرنا پڑا. مختلف تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. مگر چونکہ اسلام کو پھیلانا تھا, اسلام کو پھیلانا تھا, ابو بکر صدیق نے اسلام کو پھیلایا. عمر فاروق نے اسلام کو پھیلایا. عثمان غنی نے اسلام کو پھیلایا. خیبر شکن شیر زمن مولا علی نے اسلام کو پھیلایا. صحابہ کی جماعت نے اسلام کو پھیلایا. خالد بن ولید نے اسلام کو پھیلایا. حضرت اسامہ نے اسلام کو پھیلایا. ارے صحابہ کی جماعت اسلام کو پھیلا رہی تھی, پھیلا رہی تھی, اور پھیلا دیا ابو بکر صدیق نے, پھیلا دیا عمر فاروق نے, پھیلا دیا عثمان غنی نے, پھیلا دیا مولا علی نے, پھیلا دیا صحابہ کی جماعت نے, پھیلا دیا امیر حمزہ نے, پھیلا دیا زبیر و طلحہ نے, پھیلا دیا بلال حبشی نے, پھیلا دیا سلمان فارسی نے. اب جب پھیلا تو دیا ہے, بات پھیلا دیا, صحابہ نے پھیلا دیا. اب اسی اسلام پر جب اٹیک ہوا, جب اسی اسلام کو روکنے کی کوشش کی گئی, جب اسلام کی حقانیت کو دبانے کی کوشش کی گئی, جب اسلام کی تصویر کو مٹانے کی کوشش کی گئی,
کو مٹانے کے لیے جماعتیں بن گئی، اسی اسلام کو بچانے کے لیے، اسی قرآن کے تحفظ کرنے کے لیے رب نے حسین کو چنا. حسین تیرا بابا حیانے کے لیے ہے اور تو اسلام بچانے کے لیے. تیرا بابا اسلام پھیلانے کے لیے ہے اور حسین تو اسلام بچانے کے لیے ہے. حضرات محترم، لوگ کہتے ہیں بچانے کے لیے، بچانے کے لیے آدمی کیا دیتا ہے؟ کوئی چیز بچاتا ہے تو سیکریفائس کرتا ہے. بچانے کے لیے محنتیں مشقتیں اٹھاتا ہے کہ ہم نے بچا لیا. مگر کوئی ایسا ملے گا ہم نے اپنے کو کٹا کے بچا دیا. بچانے والے تو مل جائیں گے، سب مجھے بچایا بچایا بچایا، فلاں نے بچایا فلاں نے بچایا. کہیں ہم نے سنا کہ اپنے کو کٹایا اور بچایا. ایک جنگ ایسی ہے جسے کربلا کہتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ، ایک میں سوال پوچھتا ہوں. کوئی شخص مجھ سے کہے جبری میاں آپ اپنی ٹوپی دے دیے یا اپنا کرتا دے دیجیے، دونوں میں سے ایک چیز مجھے دے دیجیے. تو میں بتائیے کیا دوں گا؟ اپنی ٹوپی دوں گا یا اپنا کرتا دوں گا؟ تو آپ کہیں گے صاحب آپ کی مرضی، مگر میں بتاؤں، میں ہوشیار ہوں، میں چالاک ہوں. میں دیکھوں گا اس میں قیمتی کون ہے. میں دیکھوں گا اس میں قیمتی کون ہے، تو جو قیمتی ہوگا اس کو بچا لوں گا. جب میں دیکھوں گا ٹوپی اور کرتے میں دیکھوں گا یار کرتا قیمتی ہے رکھ لو اور ٹوپی دے دو، فائدہ اس میں ہے. بھائی کسی سے میں نے کہا مولانا صاحب امام صاحب ٹوپی بڑی شاندار ہے، کرتا بھی شاندار ہے، اس میں سے 2 پیسے کسی چیز کو دے دیے. تھوڑے میں نے کیلکولیشن کیا ہے یار، ٹوپی دے دینا بہتر ہے. ٹوپی سستی ہے، 200 روپے کی ملتی. کرتا مہنگا، سلائی 200 روپیہ ہے، 300 روپیہ سلائی ہے. تو جو قیمتی ہوتا اسے آدمی نہ دیتا ہے، جو سستا ہوتا ہے اسے دے دیتا ہے. کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو قیمتی ہے وہ مجھے دیجیے، اس نے آزاد رکھا. جب ٹوپی دیجیے یا کرتا دیجیے. یہی ہوتا ہے نا. 2 میں سے ایک تعین کیجیے، یا ٹوپی دیجیے یا کرتا دیجیے. تو جو چیز قیمتی تھی اسے ہم نے بچا لیا، اور جو چیز قیمتی نہیں تھی اسے ہم نے دے دیا. ٹوپی اٹھا کے دے دیا، یار تو 250 روپے کی 300 روپے کی لے جاؤ. تو یزید کا بھی مطالبہ تھا، یزید کا بھی مطالبہ تھا، ہاتھ دو یا گردن دو. یزید کا بھی مطالبہ تھا، ہاتھ دو یا گردن دو. حسین نے بھی تجزیہ کیا، حسین نے بھی تجزیہ کیا کہ ہاتھ قیمتی ہے یا گردن قیمتی ہے. حسین نے بھی تجزیہ کیا کہ ہاتھ قیمتی ہے یا گردن قیمتی ہے، ہاتھ قیمتی ہے یا گردن قیمتی ہے. حسین تجزیہ کر رہے یزید کو ہاتھ دوں یا گردن دوں. تو حسین نے گردن دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. ہاتھ نہیں دوں گا، گردن دے دوں گا. گردن کو کیا سمجھا سستا ہے،
یہ آدم کا ہاتھ ہے، یہ نوح کا ہاتھ ہے، یہ شیش کا ہاتھ ہے، یہ زکریا کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ یونس کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ اسماعیل کا ہاتھ ہے، یہ اسحاق کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ محترم، اسی لیے اس ہاتھ کو کون سمجھے گا؟ مولویوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا حسین کا ہاتھ۔ ابھی تک تو قاضی ہی نہیں سمجھ پائے حسین کا، تو دستے حسین کیا سمجھیں گے؟ حضرات محترم، یہ سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ حسین کا ہاتھ کیا ہے۔ یہ کوئی مولوی نہیں بولے گا، مولا بتائیں گے، مولا۔ اور کہاں کے مولا بتائیں گے؟ ہمارے ہند کے مولا بتائیں گے۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، ایاس حسین، ایبناس حسین، سردار ددار دست در دست یزید، مکہ کے بنا الہ الہ حسین۔ ارے حسین کے بچے نہ ان کے امام زین العابدین کا جواب ہے، نہ امام زین العابدین کے بچے کا جواب ہے۔ ان سے محبت کرنا کسی مدرسے کی کتاب نے نہیں بتایا کہ مولانا صاحب لکھتے گئے تھے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال۔ رب چاہتا ہے، رب جب چاہے، رب چاہتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے، حضور کہہ دیتے میری یاد سے محبت کرنا، تو کہتے ہو آخری میں اپنی اولاد کی محبت ڈالیں گے۔ حضور نے تو امت سے محبت کی ہے، امت کے لیے۔ میدان محشر میں پہنچے تو امتی امتی، روز امی نبی، امتی امتی کرتے رہے، اپنی امت کے لیے پریشان رہے، اپنی امت کے لیے سنوارنے اور سنوارنے کے لیے نبی لگے رہے۔ میری امت ہے، نبی کو اپنی امت سے محبت ہے۔ ایک نبی اپنی امتیوں کو جہنم میں جاتا دیکھ نہیں سکتا۔ ارے نبی نہیں محبت کریں گے، اپنا جبہ اتار کر کے ابو بکر اور عمر اور علی کو دیتے جاؤں ویسے کرنے کے بعد، اور ان سے کہنا میری امت کے حق میں دعا کرے، اور ویسے کرنی بھی ایسے تھے خیر التابعین، یعنی امت و شبر۔ اور لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا، اللہ بخشنے والا ہے۔ ارے اللہ تو بے شک بخشنے والا ہے، مگر ولی اللہ بخشوانے والے ہیں۔ اللہ بخشنے والا، میرے ولی اللہ بخشوانے والے ہیں۔ ارے تم نے نہیں دیکھا کہ بابا فرید گنج شکر نے، ہمیں امام حسین کی کیا بات کروں، میں بابا فرید گنج شکر کی بات کرتا ہوں۔ ایک عورت کو دیکھا، وہ بھی شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں آگ کو بلا رہی ہے، اس کے چہرے کو دیکھ رہے، مولویوں نے کہا حضور دیکھنا، میں نے کو دیکھا، مولوی جو مولوی ہے دائی کو بولتا ہے،
پورا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، کشمیر تو بھر گیا، پورا جگ ختم. تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ٹچ کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. کہہ دیا مولوی نے ظاہر ملے گا جی تو کہا نامعلم کو دیکھ لے. تو حضرت شہاب الدین سہروردی نے پوچھا کیا یہ لوگ کہہ رہے وہ صحیح ہے؟ کہا حضرت یہ بالکل صحیح کہہ رہے، میں عورت کی طرف دیکھ رہا تھا، عورت کو نہیں دیکھ رہا تھا. میں عورت کی طرف دیکھ رہا تھا، عورت کو نہیں دیکھ رہا تھا. ارے عورت کی طرف دیکھ رہے، عورت کو نہیں دیکھ رہے، ماجرا کیا؟ کہا جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی میں اسے دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں لوہے محفوظ دیکھ رہا تھا. شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں ایک کنیز خدمت کرے، غلامی دے اور جہنم میں جائے. تو میں اپنے آپ کو دھوتا گیا، اس کی گناہیں مٹاتا گیا، میں ہاتھوں کو دھوتا گیا اور اس کی غلامی، اس کی گناہوں کو مٹاتا گیا. جب اس کو جنت کا پروانہ لکھ دیا گیا بس میں وہی رک گیا. تو حضرت شہاب الدین سہروردی نے کہا تھا جاؤ تم ایک فریب پیر کی تلاش کرو. تو جو سوچو فرید الدین بن شکر بغداد کی سرزمین پر لوہے محفوظ دیکھ لے، لوہے محفوظ دیکھ لے، لوہے محفوظ دیکھ لے. پھر انہیں قطب الدین بختیار کاکی ملے اور شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایسا پیر ہمارے جد اعلیٰ ہمارے پیر مرشد حضرت تھے. سوچا آپ نے کہ جو لوگ محفوظ دیکھے تو حسین نہیں دیکھ سکتے تھے. غریب نواز نے کیسے کو لے لیا، ہو گیا. مگر حسین نے کوئی دعا نہیں کی. کیوں؟ چونکہ یہ جو مقام تھا یہ مقام رضا تھا. رضا کرامت دکھانا یہ راضیہ کی منزل ہے، اور کرامت نہ دکھانا یہ مقام رضا کہلاتا ہے. کرامت سے بڑا مقام رضا. دیکھو آپ لوگ سنے ہوں گے علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر. علی اصغر کہاں تھے؟ آغوش مدر میں تھے. آغوش مدر کے بعد پہلو سکینہ میں آ گئے یا پہلو زینب میں آ گئے، پھر وہاں سے ہو گئے امام حسین کی آغوش میں آ گئے، پھر اس کے بعد جھولے میں آ گئے، جھولے سے پھر اپنے آغوش میں آ گیا. صرف آغوش ہی میں تھے اور جب تیر لگا تو بھی آغوش میں. اگر حسین علی اصغر کو زمین پر رکھ دیتے تو جس طرح علی اصغر کے بابا نے زمین کو رگڑا تھا چشمے جاری ہو گئے تھے، حسین نے کہا علی اصغر کو زمین پر جانے مت دینا، تاکہ دنیا جان جائے کہ حسین یہاں کرامت دکھانے نہیں آئے ہیں بلکہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے. بس میں آپ کو، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے جانا بھی ہے، کل تیاری بھی کرنا ہے، اور بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. اور بھی پبلک آئے، میں شاید کہ آدرش نگر میں اتنے ہی لوگ رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں رہتے تو ان کو زندہ کر کے لائیے. اگر پورے سال چاہتے ہیں کہ کوئی بابا نہ آئے تو مجلس حسین میں بیٹھ جائیے، جو مانگیں گے پوری مانگیں. تو اللہ نے کہا ہے محبوب آپ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر تم کو دینا چاہیے ویسے آپ کو دے بھی نہیں سکتے. آپ ایک محتاج آدمی، ایک کمزور آدمی کیا دے گا؟ ایک محتاج
اپنے مختار کو کیا دے سکتا ہے؟ تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ آپ دے ہی کیا سکتے ہیں؟ مگر اللہ چاہتا ہے حبیبات کے امتی اگر آپ کو کچھ دینا چاہتے، آپ نے قرآن دیا، آپ نے دین دیا، آپ نے اسلام دیا، آپ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی، مگر یہ تھوڑی اگر آپ کی بارگاہ میں کچھ دینا چاہتے ہو کیا دے؟ تو اللہ کہتا ہے تم کچھ دینا چاہتے ہو اللہ صدق علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو مال دولت ضرورت نہیں، بلکہ رسول کی بارگاہ میں حسنین کی محبت لے کے اہل بیت کی محبت لے کے جاؤ، آل رسول کی محبت لے کے جاؤ۔ اگر حسنین کی محبت، اہل بیت کی محبت، ان کے خاندان کی محبت تمہارے پاس ہوگی تو تم میدان محشر میں کہو گے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس دولت نہیں تھی، ہمارے پیسہ نہیں تھا، ہم امبانی نہیں تھے، ہم در کچھ نہیں، ہم کمزور تھے، مگر ہم آپ کی آن سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ بلاتے تھے تو ہم ان کے دروازے پہ آ جاتے تھے، جب وہ آواز دیتے تھے تو ہم لبیک یا حسین کہتے کہ ان کے دروازے پہ چڑھ کرتے تھے۔ یہ ہے اہل بیت کی سچی محبت۔ حضرات محبت کی بات آ گئی، امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے، امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے کون ہیں بتائیے؟ حضرت امام باقر۔ امام باقر کے بیٹے کے کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق، اور آپ کے بیٹے کا نام حضرت امام علی رضا۔ دیکھیے یہ سب اہل بیت سارے امام ہیں، اور اکثر امام شہید ہوئے ہیں۔ مگر امام علی رضا کے پاس ایک آدمی آیا، جیسے ہمارے پاس بھی لوگ بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، ان کے پاس بھی آیا، کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ تو امام علی رضا نے کہا ایسا ہے، یہ لو میری چھوٹی اور جاؤ مارکیٹ میں بیچ آؤ۔ اب آپ سوچیے امام علی رضا کی بارے میں حضور میں بہت تندرست ہوں، ڈالو میری جوتی لے جاؤ، اس کو بیچاؤ، تمہاری 7 نسلیں کھائیں گی۔ نسلیں کھائیں گی۔ امام علی رضا نے کہہ دیا امام، تو اس نے جوتے کو دیکھا، حضرت کی بات سنی، ٹکڑا نہیں کو خرید رہی، جوتی کی قیمت تو 100 دینار ہوگی، 200 ہوگی، 500 ہوگی، 7 نسلیں تو 500 دینار میں نہیں چلے گی، مگر کہا علی رسول نے کہا ہے چلو ٹھیک۔ اسی لیے علی رسول کی خدمت کرتے رہتا ان کے کتے کیا نکل جائے، اور جب نکل جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا تیری نسل پاک ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے یہ نوری خاندان ہے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ وہ بھی جوتا اٹھایا، کیونکہ علی رضا کا جوتا تھا، حضرت امام علی رضا کا جوتا تھا، جو علی بھی تھے اور اس میں رضا الہی بھی تھی، اٹھا لیا جوتے کو۔ اب سوچا کہاں رکھے، یہاں رکھے، یہاں رکھے، وہاں رکھے۔ عاشق تو عاشق تھا بھائی، عاشق ہوتا الگ ہے، عاقل ہوتا الگ ہے، عقل مند ہوتا تو جوتے کی جگہ پیر ہے، مگر عاشق نے سوچا حضور کا جوتا رکھوں گا، تو اس نے اندر پہ سر پہ رکھا، چل دیے چل دیے چل دیے چل دیے، دنیا کے لیے اتنے میں چلتے چلتے ایک بار ہوا تاجر ملا، ایک بار ہوا تاجر ملا، بہت غور سے سنیے گا،
जब रास्ते में ताजिर मिला तो उसने कहा देखो ये दीवाना कौन जा रहा है, जूते की जगह तो पैर पे और ये सर पे रखे हुए हैं। चलो उसके पास चलते हैं। क्या वाह, ऊँटों पे लगा हुआ सामान था, पहुंचा उसके पास। कौन है? तो कहा अरे जूते की जगह पे सर नहीं, चाहे को अपनी जगह पे रखो। महल में तुमने क्यों रखा? कहा ये जूता मेरा नहीं है, इमाम अली रज़ा का जूता है। तो कहा इसको क्या लेके जा रहा है? कहा मैं इसको बेचने निकला हूं। तो बताओ इसकी क्या कीमत होगी? मैं उसकी कीमत तुम्हें दे दूंगा। अब ये सोचे कि इसका क्या रेट लगाऊं, 200 दिनार लगाऊं, 500 दिनार लगाऊं, 1000 दिनार लगाऊं, 1500 दिनार लगाऊं, ये क्या इसका रेट होगा? वो इसी में परेशान था। अगर 500 कहूंगा तो भी दे देगा, तो भी साथ पूछते नहीं चले। अगर 1000 कहूंगा तब भी मसला हल नहीं होगा और ये दे के ले लेगा। फिर इसके दिल में ख्याल आया ऐसा है तुम खुद जो कीमत लगाओगे हम उस कीमत में से दे देंगे। देखिए मोहब्बत। तो ताजिर ने कहा इमाम अली रज़ा का ये है, सुनो ये जूता मैंने खरीद लिया और जितने माल इसमें लदे हुए हैं मैं तुम्हें सब दे रहा हूं। इसमें सोना भी है, इसमें याकूत भी है, इसमें सारी नेमतें तुम्हारी 7 नस्लें खाएंगी। उसने कहा ये तो इमाम साहब ने भी यही कहा था और ये ताजिर भी यही कह रहा 7 नस्लें खाएंगी। तो उसने वो जूता ले लिया, कहा मेरा सारा माल ले लो। ये बताओ इमाम साहब किस इलाके में है? वो लेके चला गया, ये माल लेके चला गया। वो पहुंचे दरबार में, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। उसके बाद पहुंचने के बाद इमाम अली रज़ा की बारगाह में पहुंच गए और पहुंचने के बाद इमाम अली रज़ा ने कहा इस शख्स के पास मेरा जूता वापस आ गया। कहा हुजूर मैंने अपने तमाम माल के बदले ये जूता ले लिया है। मैं उन माल से ज्यादा आपके जूतों की अजमत समझता हूँ, क्योंकि ये माल हमें दुनिया तक रखेगा और आपके जूते हमें आखिरत में भी कामयाब करेंगे। आपकी बारगाह में इल्तिजा, मुझे अपना गुलाम बना दीजिए, मुझे अपना खातिम बना दीजिए। मैं आपके बिस्तरों को सीधा करूंगा, मैं आपके लिए वजू का पानी लाऊंगा, मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा। हुजूर मुझे अपनी खिदमत में रख लीजिए। हज़रत ने कहा उसकी वालिहाना वारिफते की मोहब्बत को देखकर खुश हो गए। उसका अच्छा ठीक है, तो हमारी खानकाह में रहो, हमारे पास रहो, हमारी खिदमत करो और इमाम अली रज़ा की खिदमत करते रहे, जिंदगी भर करते रहे। एक मर्तबा का वाकया है, इमाम अली रज़ा हदीस का दर्स दे रहे थे, तमाम तलबा थे, दोस्तों उनको बुलाया, कहा सुनो सदर दरवाजे पे खड़े हो जाओ, याद रखना कोई भी अंदर आने ना पाए। तो कहा ठीक है हुजूर आपकी इजाजत है। अब वो सदर दरवाजे में खड़ा हुए, बिल्कुल खड़े, बिल्कुल हजरत अंदर दर्द दे रहे थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ मैं मुकाम इमाम हुसैन तो है पर पोते का हाल ये सब आप लोग समझ क्या रहे हैं? मुझ में ताकत है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं जिस बाप की औलाद हूं बहुत ताकत। किसी के बाप कुछ नहीं होते तो ताकत पर आता। मेरे बाप तो वो है जिनके बाप जेल में रहते, उनका बेटा भी पता करना फला का बेटा हूँ, मैं फला का बेटा हूँ, करोगे तो बताऊंगा। मगर मेरे बाप तो गौसुल आलम और गौसे आदम, मैं छोटा हूँ
جن کے دو تین باپ اچھے ہوتے ہیں، یہاں تو اب چوری کے بیٹے ہیں۔ اب امام رضا کی بارگاہ میں کام کسی کو نعمت دینا کا حضور بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جیسا فرماتی ہے۔ اب خادم تو خادم، جیسے احمد میں کہتے ہیں کسی کو خدمت ہونے دینا، وہ لڑتا رہتا ہے انیس عالم۔ لوگ کہتے ہیں چائے سے زیادہ تو کیٹلی گرم، لیکن اس کی بھی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ چائے سے زیادہ کیٹلی گرم ہوتی ہے، اس لیے چائے تو ابھی پی سکتا ہے مگر کیٹلی نہیں پی سکتا، کیونکہ کیٹلی گرم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا حدیث کا درس چل رہا ہے، ایک قافلہ کسی گاؤں سے آیا اور کہا حضور سے ملاقات کرنی ہے، امام علی رضا سے ملاقات کرنی ہے، آل رسول سے ملاقات کرنی ہے، مرشد محترم سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ نہیں ادب طور پر کسی کو اندازہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کا حکم ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں باڑھ آ رہی ہے، ندی کا پانی ہمارے گاؤں میں گھس جائے گا، حضرت کی بات پاس آئے، کچھ راستہ بیان کریں، دعا کروانے آئے، کہاں سب کچھ ٹھیک ہے، حضرت کا حکم ہے، آپ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے ہو، سب قسم سے مجھے حکم دیا، میں آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا، آپ ابھی باہر رہیے۔ کہا میں حکم کریں مل کے جاؤں گا، کہاں بلاک مل کے جائیے، حضرت کا جب حکم ہوگا تبھی آپ ملیں گے۔ آگے چل رہی تھی، اتنے میں تو خادم کو چلانا گیا، کہا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جاؤ۔ کہا نہیں میں جاؤں گا، کہا جاؤ اور جا کے کہہ دینا امام علی رضا کے خادم نے کہا ہے ندی کے کنارے اپنا راستہ بدل لو، کہہ دینا امام علی رضا کے خادم نے کہا ہے کہ اے ندی اپنا راستہ بدل دو، ورنہ تمہیں بھی خشک ہونا پڑے گا، تمہیں بھی سوکھنا پڑے گا۔ جا کے کہہ دو۔ تو کہا وہ لوگوں نے سنا، تو کہا جاؤ خادم کا نام لے کے کہو، خادم نے کہا ہے یہ وہ لوگ گئے اور وہ لوگ روانہ۔ پھر اس کے بعد درس ختم ہوا، حضرت نے کہا کوئی واقعہ تو تکلیف نہیں ہوا، کچھ ایسا معاملہ تو نہیں ہوا؟ کہا حضور ایک واقعہ تو ہوا ہے، فلاں گاؤں سے ایک قافلہ آیا تھا، آپ سے ملنے کا بڑا مشتاق تھا، مگر میں کیا کرتا؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کسی کو داخل مت ہونے دینا، میں حدیث کے درس میں ہوں، تو میں کیا کرتا؟ مگر حضور اتنی حجت پہ آمادہ ہو گئے، آخر میں نے یہ کہہ دیا میں ان کا غلام ہوں، دریا سے کہو راستہ بدل دے۔ اور انہوں نے کہا سنو میرے پیارے خادم، اگر تم حکم دیتے اے اللہ آسمان کو زمین پہ کر دے اور زمین کو آسمان پہ کر دیتے، میرا رب آسمان کو زمین پہ کر دیتا، سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے وہ امام علی رضا کے خادم کی کرام کیا ہے؟ وہ ایسا خادم جہاں سے غوث اعظم کا بھی ہاتھ ملتا ہے، جہاں مقتول زندہ کا بھی ہاتھ ملتا ہے، جہاں غریب نواز کا بھی ہاتھ ملتا ہے، جہاں ولی الدین زندہ شاہ ملال کا بھی ہاتھ ملتا ہے۔ وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں، وہ حضرت معروف القرقی ہے۔ معروف القرقی کو بھی فیض امام علی رضا کی بارگاہ میں خدمت سے ملا، اس لیے اہل بیت سے سچی پکی محبت۔ جب امام علی رضا کا مقام یہ ہے تو امام جعفر صادق کا، امام باقر کا، امام زین العابدین کا، امام حسین کا اور امام حسن کا۔ حضرات محترم یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت سے سچی پکی محبت ہونا چاہیے، کیونکہ حسین نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی۔ کسی کو اپنے مال پر گھمنڈ ہوتا ہے، کسی کو اپنی جائیداد پر گھمنڈ ہوتا ہے، کسی کو اپنی دولت پہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ ارے فرعون ختم ہو گیا، نمرود مٹ گیا،
شداد فنا ہو گیا، جنت بنا کے بھی اپنی جنت میں داخل نہیں ہو پایا۔ فرعون کی قوت، شداد کی جنت، نمرود کی طاقت، ارے دمشق کے تخت پر یزید بیٹھ کر ناکام ہے، اور میرا حسین خنجر کے نیچے ہے اور کامیاب ہے۔ میرا حسین خنجر کے نیچے اور کامیاب ہے۔ اسی لیے غریب نواز نے، معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نہ دست یزید، حقا کے بنائی لا الہ حسین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔